سب سے پہلے ایک چیز میں آپ سے عرض کروں، دینی محفلوں میں جانے کے پہلے ہمیں کیا نیت کرنی چاہیے؟ ہوتا یہ ہے کہ اجتماعات میں شریک ہوتے ہیں، دینی جلسوں میں شریک ہوتے ہیں، لیکن ان اجتماعات اور جلسوں میں شریک ہونے کے بعد ہماری زندگی نہیں بدلتی الا ماشاء اللہ۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم جانے سے پہلے جانے کی کیا نیت کرنی چاہیے وہ نیت نہیں کرتے۔ حضرت فضیل بن عیاض علیہ الرحمۃ والرضوان نے اپنی والدہ سے اس دور کے بڑے خطیب کے خطاب کو سننے کے لیے جانے کی اجازت چاہی اور اپنی والدہ سے عرض کیا، ماں وہ خطیب تشریف لائے ہیں، آپ اجازت دو تو میں ان کے وعظ کی محفل میں حاضر ہو جاؤں۔ ماں نے کہا بالکل جاؤ بیٹے، لیکن بیٹا جانے سے پہلے ایک نیت کر لو۔ انہوں نے کہا کیا نیت کروں؟ تو ماں نے ارشاد فرمایا، جو سنوں گا اس پر عمل کروں گا۔ تو جب یہ نیت کر کے بندہ محفل میں جاتا ہے نا، تو پھر اس کی زندگی میں تبدیلیاں بھی پیدا ہوتی ہیں اور پھر وہ اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ اب آئیے، میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کی روشنی کے اندر گلوبل پرابلم کا سولیوشن اور خاص طور پر یوتھ کے پرابلم کا سولیوشن آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں۔ اس وقت ایک سب سے بڑا مسئلہ ٹینیجر سے لے کر 40-50 کی عمر تک لوگوں کے اندر، بلکہ اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، مجھے ایک چھوٹے سے بچے کے بارے میں پتا چلا جس کی عمر مشکل سے 9 سال کی ہوگی۔ اس کے باپ نے کہا میرا بچہ ڈپریشن کا شکار ہو گیا ہے۔ تو ایک گلوبل یہ پرابلم ہے، اسٹریس، ٹینشن، ڈپریشن۔ اگر آپ سوسائٹی کا نہیں اپنے گھر کا جائزہ لیں تو آپ کے گھر کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ملیں گے جو اداس نظر آئیں گے، غمگین نظر آئیں گے، ٹینشن میں نظر آئیں گے، اسٹریس میں نظر آئیں گے۔ کسی سائیکولوجسٹ کے پاس جائیں تو وہ لفظوں کے ذریعے آپ کے ٹینشن کے سولیوشن کی کوشش کرے گا۔ سائیکریٹسٹ کے پاس جائیں، میڈیسن کے ذریعے آپ کے ٹینشن کو دور کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ ٹینشن اس وقت پوری دنیا میں بڑھ کیوں رہا ہے؟ اسٹریس کا ریزن کیا ہے؟ ٹینشن کا سبب کیا ہے؟ تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہوئے دکھائی دیں گے، فیملی پرابلم، فائنینشیل پرابلم، آپس کا مسئلہ، یہ مسئلہ، وہ مسئلہ، محبت میں ناکامی، ایگزام میں ناکامی، اکنامی میں ناکامی، بزنس میں ناکامی، ان ساری چیزوں نے ٹینشن کے اندر ڈال دیا ہے۔ تو ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو اکنامیکل اسٹرانگ ہیں، ایجوکیشنل اسٹرانگ ہیں، وہ اسٹریس میں کیوں ہیں؟ کیا بات ہے، بالکل صحیح۔ فائنینشیل اگر کسی کی پوزیشن ویک ہے اور وہ اسٹریس کے اندر ہے تو سمجھ میں آتا ہے جی، لیکن وہ لوگ جن کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود نیند کی گولی کے بغیر سو نہیں سکتے، ریزن کیا ہے؟ میں آج اس کا ریزن بھی آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ، وہ بھی انشاءاللہ قرآن کی روشنی میں، اور سولیوشن بھی آپ کو بتاؤں گا۔ دل اداس رہ رہا ہے، چہرے سب کے مرجھائے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جی نہیں لگتا کسی کام میں، یہاں تک کہ مسجد میں جا کر سجدہ کرنے میں بھی جی نہیں لگتا، تلاوت قرآن مقدس میں جی نہیں لگتا، دینی محفلوں میں شریک ہو کر کے جی نہیں لگتا، بے چینی بڑھ رہی ہے۔ آپ کہیں گے بڑی عجیب بات کر رہے ہیں، میں بالکل صحیح بات کر رہا ہوں۔ اچھا قاری قرآن اگر تراویح سنانے کے لیے آ جائے اور حدر سے قرآن پڑھتا ہو تو ٹرسٹی کو شکایت پہنچ جاتی ہے، بڑا لمبا ٹائم لیتے ہیں قاری صاحب، یار کسی جلدی والے کو بلاؤ، تھک جاتے ہیں ہم۔ بالکل نفسیاتی بات۔
یہ سچویشن بن چکی ہے. یعنی ہماری بیماری اتنی بڑھ چکی کہ علاج بھی علاج نظر آ رہا ہے. ریزن کیا ہے؟ اس ریزن کو سمجھو. فائنینشیل اگر آپ ویک ہیں یہ اسٹریس کا ریزن نہیں ہے، تھوڑا بہت ہو سکتا ہے. ہیلتھ کے اعتبار سے آپ کمزور ہیں، اسٹریس کا تھوڑا ریزن ہو سکتا ہے. فیملی پرابلمز یہ بھی تھوڑا سا ریزن ہو سکتا ہے. لیکن سب سے بڑا ریزن اسٹریس، ٹینشن، سولوشن، بے قراری، اختلاج قلب، وہ ریزن ہے گناہ، گناہ اور گناہ. گناہ سب سے بڑا ٹینشن ہے. گناہ کی وجہ سے انسان کمزور ہو جاتا ہے. میرا یہ جملہ کہیں نوٹ کر سکتے ہو تو نوٹ کر لیجئے گا، زندگی پر یہ جملہ کام آئے گا. گناہ انسان کو کمزور کرتا ہے اور نیکی انسان کو طاقتور بناتی ہے. گناہ نے بے چین کر دیا، اس لیے کہ گناہ جب انسان کرتا ہے تو دل پر ایک سیاہ نقطہ کر دیا جاتا ہے. یہ دل پر گناہ ہاتھ سے کر رہے ہیں، نقطہ دل پر. گناہ آنکھ سے کر رہے ہیں، نقطہ دل پر. گناہ پیر سے کر رہے ہیں، نقطہ دل پر. گناہ زبان سے کر رہے ہیں، نقطہ دل پر. اور اداس دل ہی ہو رہا ہے. یہ دل اگر پریشان ہوتا ہے تو آدمی سمجھ جاتا ہے. کسی بھی انسان کے چہرے کو خوش و خرم دیکھ کر آپ سمجھ جائیں گے یہ بہت خوش ہے، بہت موڈ میں ہے. اور اترے ہوئے چہرے کو دیکھ کر آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ بہت اداس لگ رہا ہے، اس کا دل بیٹھا. پوری دنیا میں دل بیٹھا جا رہا ہے. گناہ. ہم سمجھتے ہیں کہ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کے ذریعے اللہ کے بہت بڑے عبادت گزار بندے بن جائیں گے. لیکن جب حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتق المحارم تکن اعبد الناس. حرام چیزوں سے بچو، لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بندے بن جاؤ گے. گناہ سے بچو گے تو اللہ کے عبادت گزار بندوں میں بن جاؤ گے. اور عبادت گزار بندے ہو کر اگر گناہ کرو گے تو تمہارے دل کو قرار کی دولت نصیب نہیں ہو سکتی. آج سچویشن کیا ہے؟ یوتھ خاص طور پر سمجھیں، اور ہمارے وہ حضرات بھی جو فائنینشیل اسٹرانگ ہیں وہ بھی تھوڑا سا سمجھیں، اور ہمارے جو ضعیف حضرات ہیں وہ بھی تھوڑا سا سمجھیں. علم نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے گناہ کی طرف وہ بڑھ جاتے ہیں. بیٹھے ہیں غیبت شروع ہو گئی، بیٹھے ہیں کبڈی کا کھیل شروع ہو گیا، اس کی ٹانگ گھسیٹ رہے ہیں، اس کی ٹانگ گھسیٹ، چل رہا ہے سب. اور اگر ان سے کہا جائے نہ کرو تو چھوڑتے نہیں ہیں. جس نے روکا اور جس نے ٹوکا دوسری جگہ جا کر اس کی بھی برائی شروع کر دیتے ہیں. یہ بھی بڑی عجیب بات ہے. پوری دنیا میں گناہ پھیل رہا ہے اور گناہ کو پھیلایا جا رہا ہے. اور اسی گناہ کے پھیلاؤ نے اور اسی گناہ کا مرتکب ہونے، اسی گناہ کے مرتکب ہونے کی وجہ سے آج بے چینی بڑھ رہی ہے. آپ دیکھیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ، جن کے پاس سیکیورٹی گارڈ نہیں تھے، باڈی گارڈ نہیں تھے، لیکن اللہ اکبر درخت کے نیچے ریت کے اوپر چادر بچھا کر سو رہے ہیں. فورن منسٹر ملنے کے لیے آتا ہے، پوچھتا ہے امیر المؤمنین کہاں ہیں؟ تو مدینے میں کسی نے بتایا بکریاں چرا رہے ہوں گے. جب وہاں پہنچا تو بکری چرانے والا تو نظر آیا، اس سے پوچھا امیر المؤمنین کہاں ہے؟ کہا درخت کے نیچے سو رہے ہیں. وہ دیکھو جو سو رہے ہیں نا وہی امیر المؤمنین. وہ حیرت میں پڑ گیا کہ جن کے نام سے دنیا کانپتی ہے، جن کے نام سے ایوان باطل میں زلزلہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ آرام سے درخت کے نیچے بغیر باڈی گارڈ کے سکون سے سو رہا ہے.
جا کے قریب چہرے کو دیکھتا ہے، کانپنا شروع کرتا ہے. فاروق اعظم کی آنکھ کھلی، دیکھا کوئی باہری آدمی ہے. پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ فلاں جگہ سے آیا ہوں، مجھے دیکھنے کے لیے بھیجا گیا کہ آپ نے کوئی لاہ و لشکر تیار کر رکھا ہے. کیا وجہ ہے کہ جہاں آپ جاتے ہیں آپ کو فتح مل جاتی ہے؟ تو میں یہ دیکھنے آیا کیا آپ ہی امیر المومنین ہیں؟ فاروق اعظم نے فرمایا ہاں. اب سنیے ٹینشن. اس نے عرض کیا کہ ہمارے بادشاہوں کو نرم گدوں پر سیکیورٹی گارڈ کے درمیان سکون کی نیند نہیں آتی، اور اے عمر کیا بات ہے، درخت کے نیچے چادر بچھا کر تم آرام سے سو رہے ہو، تمہیں سکون کی نیند کیسے آ رہی ہے؟ اٹھ کر بیٹھ گئے فاروق اعظم اور ارشاد فرمایا سن، جو لوگوں پر حکومت کرتا ہے اسے نرم گدوں پر نیند نہیں آتی، اور جو لوگوں کی خدمت کرتا ہے اسے چٹائی پر بھی نیند آ جایا کرتی. سکون، ظلم کرنے سے سکون نہیں ملتا، زیادتی کرنے سے سکون نہیں ملتا. آج اگر ہماری نیندیں خراب ہو چکی ہیں اور چین کی نیند نہیں آتی، ٹھیک ہے ہم نے کسی پر ظلم نہیں کیا، خود پر تو ظلم کر رہے ہیں، اپنی جان پر تو کر رہے ہیں. ہاتھ گناہ کر رہے ہیں، زبان گناہ کر رہی ہے، آنکھ گناہ کر رہے ہیں، دماغ گناہ کر رہا ہے، دل گناہوں سے آلودہ ہے. اور اگر کہا جائے گناہ سے بچو تو اکڑ جاتے ہیں. اب دیکھیے قرآن نے اس کو مینشن کیا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهِ، جب ان سے کہا گیا اللہ سے ڈرو، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، تو گناہ پر انہیں مزید انہوں نے ضد پکڑ لی، یعنی اور جری ہو گیا، اب گناہ نہیں چھوڑیں گے. اب ایسا شخص جس کو اللہ سے ڈرنے کے بارے میں کہا جائے کہ چھوڑ دو گناہ مت کرو، اللہ سے ڈرو، اور وہ ضدی بن کر کے کہے یہ مولانا لوگوں کا کام ہی یہ ہے، یہ نہیں بولیں گے تو ان کی روزی روٹی کہاں سے چلے گی. اگر اس کی مینٹلٹی یہ بن گئی، اور میں نے دیکھا ہے، میں آپ کو ممبئی کا ایک واقعہ بتاؤں. کولابا میں ایک نوجوان رہتا تھا، فائنینشیل کافی اسٹرانگ تھا. رمضان میں ہمارے علاقے کے اندر میں نے اس کو دوپہر کے وقت چائے پیتے دیکھا، تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا یار تم کیا کر رہے ہو؟ تم کم سے کم ماہ رمضان کا احترام تو کرو، غیر مسلم بھی ماہ رمضان کا احترام کرتے ہیں. تو اس نے جواب میں مجھ سے کیا کہا معلوم ہے؟ اس نے کہا اس زمانے میں مجھے شاکر بھائی لوگ کہتے تھے. تو اس نے کہا شاکر بھائی جس کے پاس معاذ اللہ کھانے کا نہ ہو وہ روزہ رکھے، میرے پاس تو بہت کچھ پڑا ہوا ہے. یہ سینٹنس تھے. آج بھی بہت سارے سرمایہ دار آپ کو ایسے ملیں گے جن کو شادی کی تقاریب کے اندر ڈانس میں اور یہ ساری چیزوں سے روکا جائے تو کہتے پیسہ ہم نے کمایا، ہم چاہیں ویسا خرچ کریں، آپ کون ہوتے ہیں بولنے والے؟ ایسے لوگ جن کو اللہ سے ڈرنے کے لیے کہا جائے پھر بھی وہ گناہ پر ضد پکڑ لیں، تو اب انجام قرآن کیا بتا رہا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ فَحَسْبُهُ جہنم، ان کے لیے جہنم کافی ہے. سٹریس میں آدمی جل رہا ہے، اندر سے تڑپ رہا ہے، اندر سے بلک رہا ہے، زندگی کا سارا سکون اس کا ختم ہو گیا. تم کہہ رہے ہو جہالت کی وجہ سے، گھر کے پرابلم کی وجہ سے. میں کہہ رہا ہوں صرف اور صرف گناہ اور گناہ کی وجہ سے. ایگزامپل کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، گناہ بے چین کرتا ہے، گناہ بے قرار کرتا ہے. اس کو دوسرے اینگل حدیث کی روشنی میں سمجھاؤں. آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں شیطان دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے. بات دل ہی کی ہے، دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے. اور جہاں کسی بندے نے کہا
اللہ بھاگ جاتا ہے شیطان اور اللہ قرار کی دولت عطا فرما دیتا ہے. اب ذرا سوچو، اندازہ لگاؤ، چھپ کر گناہ یا ظاہری گناہ. قرآن نے پھر ایک جگہ پر فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کھلے گناہ بھی چھوڑ دو اور چھپے گناہ بھی چھوڑ دو. کلیئرلی قرآن کہہ رہا ہے وَذَرُوا، چھوڑ دو. یہاں پر مفسرین کے کئی اقوال ہیں، کھلے گناہ کون سے اور چھپے گناہ کون سے. تو امام مجاہد نے فرمایا کہ کھلے گناہ سے مراد اعضائے جسمانی جو ظاہری ہیں ان سے گناہ. ہاتھوں سے گناہ کر رہے ہو چھوڑ دو، زبان سے گناہ کر رہے ہو چھوڑ دو، آنکھوں سے گناہ کر رہے ہو چھوڑ دو، ہاتھ پیر سے گناہ کر رہے ہو چھوڑ دو. یہ جتنے بھی ظاہری اعضاء سے تمہارے گناہ ہو رہے ہیں چھوڑ دو اسے. وَبَاطِنَهُ سے مراد امام مجاہد یہ فرماتے ہیں دل سے بھی جو گناہ کر رہے اسے بھی چھوڑ دو، اس کو بھی چھوڑ دو. اور اگر نہیں چھوڑتے تو قرآن نے چارج لگا دیا ان الذین یکسبون، بے شک جو کمائی انہوں نے کی، آپ اندازہ لگائیں اس کی سزا انہیں ملے گی. اور سیجزون کا لفظ آیا ہے، سین جو ہے یہ بہت قریب، صوفہ بھی قریب کے لیے آتا ہے لیکن سین اور قریب کے لیے. اس سے مراد دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کام کی سزا تمہیں ملے گی، بدلہ تمہیں ملے گا. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم لوگ سوچیں کیا گناہ کرتے وقت ہچکچاتے ہیں؟ کیا گناہ کرتے وقت اللہ سے ڈرتے ہیں؟ اتنی بے باکی بڑھ چکی ہے کہ قرآن نے اس کو مینشن کیا بل یرید الانسان لیفجر اماما، بلکہ انسان ارادہ کرتا ہے اس کے سامنے گناہ کرنے کا. وہ دیکھ رہا ہے، معبود برحق دیکھ رہا ہے، پالنہار حقیقی دیکھ رہا ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے پھر بھی انسان گناہ کرتا ہے. کتنا دلیر ہو گیا انسان، کتنا بے باک ہو گیا انسان، اور کتنا خوف خدا سے خالی ہو گیا انسان. آج ہم گناہ کرتے نہیں جھجکتے، اور اللہ والوں کا حال یہ کہ گناہ کے تصور سے گناہ یاد آنے کا خیال بھی آ جاتا کہ گناہ ہم سے ہوا تھا، اس تصور سے بھی لرز جایا کرتے تھے اور گناہ کے خیال سے بھی لرز جایا کرتے تھے. ایک صحابی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آئے، حبشی صحابی تھے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھ سے بہت سارے گناہ سرزد ہو چکے ہیں، میں اگر توبہ کروں تو کیا میرا مولا میری توبہ قبول فرمائے گا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اللہ توبہ قبول فرمانے والا ہے. اب اس کے بعد کا سوال سنیے. وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا مجھے گناہ کرتے میرے مولا نے دیکھ لیا ہے؟ کیا گناہ کرتے میرے مولا نے مجھے دیکھ لیا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. اتنا سننا تھا، ایک چیخ ماری اور روح پرواز کر گئی. آج ذرا سوچو، اندازہ لگاؤ، ہم پوری دنیا میں شکایت اور شکوہ کر رہے ہیں کہ زمین پیروں کے نیچے سے کھسک رہی ہے، آبرو لوٹی جا رہی ہے، مقام فنش ہو رہا ہے، مرتبہ ختم ہو رہا ہے، دولت، یہ ساری چیزیں ہم ساری شکایت کرتے ہیں. کبھی ہم نے اپنی زندگی کے بارے میں غور کیا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ قرآن سے ہم نے پوچھنے کی کوشش کی کہ مولا نعمت دے کر چھین کیوں رہا ہے؟ اس نے بہت کچھ ہمیں دیا، آپ دیکھ رہے ہیں نا،
مہنگائی کتنی بڑھ گئی یوکے کے اندر، آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا کی یہی پوزیشن ہے. یہ ساری آسائشیں کیوں ختم ہو رہی ہیں؟ گرمی یہاں پر ٹیمپریچر کتنا بڑھ گیا، کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا اتنا ٹیمپریچر یہاں کا ہوا. کبھی آپ نے سوچا یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اللہ نے سکون کیوں چھین لیا؟ تو قرآن نے اس کو مینشن کیا، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ. یاد رکھیں، اللہ جب کسی کو مقام اور مرتبہ دیتا ہے تو جب وہ صلاحیتوں کا حامل ہوتا ہے تو وہ مقام و مرتبہ دیتا ہے. اس سے صلاحیتیں رخصت ہوتی ہیں تو مقام چھین لیا جاتا ہے، نعمتیں چھین لی جاتی ہیں. ورنہ اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ کسی بندے پر ظلم نہیں کرتا. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. وہ تو ایسا سخی ہے کہ بن مانگے اس نے بہت کچھ عطا کر دیا، وہ لے کر کے کیا کرے گا؟ اسی کو قرآن نے دوسری جگہ کہا، مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ. اللہ تم کو عذاب دے کر کے کیا کرے گا؟ تو چھین کیوں رہا ہے میرے مولا؟ تو جواب ملے گا، پہلے تو اہل تھا اب نا اہل ہو گیا. پہلے تو اس نعمت کا حقدار تھا تو تجھے نعمت دی گئی، لیکن جب تو بدل گیا تو ہم اس نعمت کو تجھ سے چھین کر کسی اور کو ہم نے عطا کر دی. ہم بدل گئے.